سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ اذان کا وقت قریب ہے، 4:15 یا 10 منٹ پر اذان ہو رہی ہے، کافی شعراء ہیں، لہذا میں بڑے اختصار کے ساتھ خدمت کروں گا۔ ہم سے سوال یہ نہیں آیا تو تھا میں بڑے موڈ میں بالکل، اور میں نے اس موضوع پر مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے اسپیشلی اس بزم کے لیے مولا امام رضا کا مسدس میں نے کہا ہے، 22 بند اس میں کہیں میں نے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور جو شاعر ہے، شاعر حساس شخصیت کا نام ہے، تو اس کے لیے بڑی چیزیں نازک ہوتی ہیں۔ بہرحال میں آپ سے بات نہ کر کے آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں۔ ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے۔ ہم سے کہتے ہیں سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو یا علی یا علی۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تو نظر میں حسین۔ ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو، تھکاؤں گا نہیں آپ کو میں، جب یا خدا کہو تو نظر میں۔ پہلے آتنکوادیوں نے حملے کیے سیریا میں، پھر یہ آتنکوادی آ گئے عراق میں، تو یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، تھکیے گا نہیں، ذرا بولیے گا میرے ساتھ، یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ کہ یہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، تو کس نے بلایا ہے؟ اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت، اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت، یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے صبح کا وقت ہے، آپ تھک گئے ہیں، مگر آپ ذرا سا بولتے ہیں تو شاعر کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ شعر سنا کے جاؤں گا، یاد رکھیں گے آپ۔ اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت، یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں۔ عباس کے روضے سے صدا آتی ہے پیغام، یہ لوگ یہاں آئے نہیں، لائے گئے۔ عباس کے روضے سے صدا آتی ہے پیغام، عباس کے روضے سے صدا آتی ہے پیغام، یہ لوگ یہاں آئے نہیں، لائے گئے ہیں۔ حر نے کہا حدود امامت میں آئے ہیں، حر نے کہا حدود امامت میں آئے ہیں، دوزخ سے ہم حسین کی جنت میں آئے ہیں۔ ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں، یہ سب کتاب عشق کی آیت میں آئے ہیں۔ ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، جتنے بھی شاعر آئے، بانیان نے بازو پا تعویذ باندھا۔ اب شاعری سنیے آپ، ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں، یہ سب کتاب عشق کی آیت میں آئے ہیں۔ محشر میں انبیاء کی صفیں دیکھ کر ہمیں، محشر میں انبیاء کی صفیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگا عالم کی زیارت میں آئے ہیں۔ نہ میرے ساتھی نہیں ہیں آپ، یا تو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا آپ تھک زیادہ گئے ہیں۔ محشر میں انبیاء کی صفیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگا عالم کی زیارت میں آئے ہیں۔ لعنت کریں نہ آیتیں ان پر تو کیا کریں، قرآن لے کے شہ کی عداوت میں آئے ہیں۔ تھکیے گا نہیں، لعنت کریں نہ آیتیں ان پر تو کیا کرے، قرآن لے کے شہ کی عداوت میں آئیں گے۔ اللہ بھی کہے گا کہ جانے دو خلد میں، یہ اہل غم علی کی قیادت میں آئے ہیں۔ دینا پڑے گا حشر میں شبیر کو جواب، جو لوگ بھی یہاں پر سیاست میں آئے ہیں۔ تھکیے گا نہیں، دینا
حشر میں دینا پڑے گا، حشر میں شبیر کو جواب۔ جو لوگ بھی یہاں سیاست میں آئے ہیں، بازو پر یہ امام کا ضامن ثبوت ہے، بازو پر یہ امام کا ضامن ثبوت ہے، ہم 8ویں علی کی ضمانت میں آئے ہیں۔ سب کربلا کی خواہش رکھنے والے مومنین یہاں بیٹھے، لیکن کربلا جانے کے لیے قرآن نکلے گا ایک کا، اور جس کا قرآن نکلے نا، آپ اس سے ایک بار کہہ دیجئے گا بھائی میرا نام یہ ہے، تم جشن امام رضا سے کربلا جاؤ گے تو حبیب کے روضے پر میرا نام لکھ دینا، جناب حبیب کے روضے پر اپنا نام لکھوا دیجئے۔ جناب حبیب کے روضے پر جو اپنا نام لکھوا دے گا، مرنے سے پہلے ایک بار جناب حبیب اسے کربلا ضرور بلائیں گے۔ یہ میں نے وہ چیز بتا دی ہے آپ کو کہ جو قیامت کی چیز ہے اور مجرب ہے، یہ آزمودہ ہے، یہ مرنے سے پہلے ایک بار کربلا آپ ضرور جائیں گے۔ اگر آپ نے جناب حبیب کے روضے پر انگلی سے اپنا نام لکھوا دیا، بازو پر یہ امام کا ضامن ثبوت ہے، ہم 8ویں علی کی ضمانت میں آئے ہیں، ہم 8ویں علی کی ضمانت میں آئے ہیں، ہم 8ویں علی کی ضمانت میں آئے ہیں۔ ارے بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر، بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر، آنسو غم حسین کی نصرت میں آئے۔ بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر۔ میرے جوان بھائی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ لکھنؤ عزا کا شہر ہے، جوانوں تمہارے لیے شعر یاد رکھنا، شعر، اور اگر شاعری کی ہو تو دعائیں چاہیے۔ بازو پر یہ امام کا ضامن ثبوت ہے، ہم 8ویں علی کی ضمانت میں آئے ہیں، بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر، بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر، آنسو غم حسین کی نصرت میں آئے ہیں۔ اے قوم کے جوانوں جلوسوں میں یوں چلو، اے قوم کے جوانوں جلوسوں میں یوں چلو، جیسے کسی عزیز کی میت میں آئے۔ اے قوم کے جوانوں جلوسوں میں یوں چلو، جیسے کسی عزیز کی میت میں آئے ہیں۔ جب بھی لکھنؤ میں کیا ہے شرر خطاب، جب بھی لکھنؤ میں کیا ہے شرر خطاب، ایسا لگا کہ شہر سماعت میں آئے ہیں۔ جب بھی لکھنؤ میں، اب میرے پاس 10 منٹ ہیں، بس 4 بجے تک میں پڑھوں گا، مسدس کے چند من سنا دوں جو 10 منٹ میں ہو جائیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو امام رضا کا مسدس ہے۔ مرداباد بات آپ نے جگا دیا واقعی۔ حاضر کرتا ہوں بزبان ممدوح، جو خدا کی ہے رضا ہاں وہ رضا میری ہے۔ توجہ، امام رضا کا مسدس سن رہے ہیں آپ، جو خدا کی ہے رضا ہاں وہ رضا میری ہے، سچ ہے اسلام کے پیکر میں ضیا میری ہے، علم کی شکل میں دنیا پہ عطا میری ہے، موت ہے میرے تصرف میں بقا میری ہے۔ یا علی یا علی۔ نام کیا ہے ہمارے معصوم کا؟
نہ سب مل کے بولے بھائی، نام کیا ہے مولا کا؟ کیا نام ہے؟ نام ہے علی، لقب ہے رضا۔ نام کیا ہے مولا کا؟ علی، لقب کیا ہے؟ رضا۔ جو خدا کی ہے رضا، ہاں وہ رضا میری ہے۔ سچ ہے اسلام کے پیکر میں ضیا میری ہے، علم کی شکل میں دنیا پاتا میری ہے، موت ہے میرے تصرف میں بقا میری ہے۔ ذات واجب کی قسم نور جلی کہتے ہیں، ذات واجب کی قسم نور جلی کہتے ہیں، اور مجھ کو پہچان لو مجھ کو بھی علی کہتے ہیں۔ ذات واجب کی قسم نور جلی کہتے ہیں، مجھ کو پہچان لو۔ حق کی پہچان نہیں ہے تو تعارف سن لو، یاد قرآن نہیں ہے تو تعارف سن لو، نور ایمان نہیں ہے تو تعارف سن لو، میرا عرفان نہیں ہے تو تعارف سن لو، اس کا محبوب ہوں وہ میری رضا چاہتا ہے، اس کا محبوب ہوں وہ میری رضا چاہتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں اس کو خدا چاہتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میرا محبوب ہے، اس کا محبوب ہوں وہ میری رضا چاہتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ یہ منظر دیکھ چکے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں دیکھ چکے انشاءاللہ دیکھیں گے، سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو کیا سخاوت ہے، یہ قرآن سے جا کر پوچھو، جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو، نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو۔ یا علی میرے مولا، میرے لہجے کو تاثیر دیجئے میرے سرکار، آپ کے جشن میں آپ کے حوالے سے مسدس پڑھ رہا ہوں، اور یہ اتنی خاموشی سے مسدس سن رہے ہیں۔ سورہ رحم کے سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو کیا سخاوت ہے، یہ قرآن سے جا کر پوچھو، جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو، نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو۔ قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، قرض میں دیتا ہوں، ارے قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، اور میرے روزے کی بدولت ہی تو ایران ہے آج۔ قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان، قرض میں دیتا ہوں، قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، میرے روزے کی مل کے نعرہ لگائیں، یا علی یا علی زندہ باد، یا علی جزا دے مولا، زندہ باد۔ قرض میں دیتا ہوں، قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، میرے روزے کی بدولت ہی تو ایران ہے آج، میرے روزے کی آج بھی ایران قرض لیتا ہے امام رضا علیہ السلام سے، میرے روزے کی بدولت ہی تو ایران ہے آج، میری عظمت ہے جدا میری جلالت ہی الگ، میری عظمت ہے جدا میری جلالت ہی الگ، میرے رتبات الگ ہے میری قدرت ہی الگ، رب نے بخشی ہے مجھے یہ بھی فضیلت ہی الگ، میرے دربار کے ٹکڑوں کی ہے برکت ہی الگ، میرے جو دیکھ کے آئے ہیں وہ بولیں گے ضرور، اور جو نہیں دیکھ کے آئے مولا سب کو یہ منظر دکھائے، میرے دربار کے ٹکڑوں کی، میرے دربار کے ٹکڑوں کی ہے برکت ہی الگ، ارے پھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں، پھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں، اور روٹیاں مانگ کے کھاتے ہیں سکندر بھی یہاں، پھیکے پڑ جاتے ہیں، یہ ہے امام رضا، پھیکے پڑ جاتے ہیں، بس پورا مسدس نہیں پڑھوں گا، پھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں، ہاں روٹیاں مانگ کے کھاتے ہیں،
ان بدلتے ہوئے حالات پر بھی غور کرو، دشمن دین کے خطبات پر بھی غور کرو، اپنے اعداء کے بیانات پر بھی غور کرو۔ میرے شیعو کبھی اس بات پر بھی غور کرو، میرے شیعو کبھی اس بات پر بھی غور کرو، کس کی ہمدردیاں شامل ہیں، بھرم کس کا ہے، کس کی ہمدردیاں شامل ہیں، بھرم کس کا ہے، یہ جو چھائے ہو زمانے میں کرم کس کا ہے، کس کی ہمدردیاں شامل ہیں۔ یا علی، مولا جزا دیں آپ کو بھی، آپ کی بھی آمد قبول کریں، مولا میری بھی عقیدت قبول فرمائیں۔ کس کی ہمدردیاں شامل ہیں، بھرم کس کا ہے، یہ جو چھائے ہو زمانے میں، یہ جو چھائے ہو زمانے میں، مل کے بول دیں ذرا، یہ جو چھائے ہو زمانے میں، یہ جو چھائے ہو زمانے میں کرم کس کا ہے۔ میں کہاں اور کہاں ظلم کا مامون رشید۔ بس 3 بند سنوں گا، 3 بند پڑھوں گا اور تینوں بند آپ کو لعنت کے ساتھ سننا ہے۔ میں کہاں اور کہاں ظلم کا مامون رشید، کامرہ میں ہوں ازل سے میرے اجداد سعید۔ اس کی خصلت ہے، اس کی خصلت ہے عذب، اس کی خصلت ہے عبث، اس کے ارادے بھی پلید۔ یا میں کہاں اور کہاں ظلم، اسٹیج سے بھی خاص طور سے توجہ چاہیے، میں کہاں اور کہاں ظلم کا مامون رشید، کامرہ میں ہوں ازل سے میرے اجداد سعید۔ اس کی خصلت بھی عبث، اس کے ارادے بھی پلید، وہ یزید ابن یزید ابن یزید ابن یزید۔ یار تھکنا نہیں، خدا کے لیے تھکنا نہیں، وہ یزید ابن یزید۔ میں کہاں اور کہاں ظلم کا مامون رشید، کامرہ میں ہوں ازل سے میرے اجداد سعید۔ اس کی خصلت بھی عبث، اس کے ارادے بھی پلید، وہ یزید ابن یزید ابن یزید ابن یزید، وہ یزید ابن یزید ابن یزید ابن یزید۔ میں بھی شبیر ہوں، مر کر بھی اثر چھوڑوں گا، میں بھی شبیر ہوں، مر کر بھی اثر چھوڑوں گا، کٹ گیا سر تو سرے نو کے سینہ بولوں گا۔ میں بھی شبیر ہوں۔ یا علی، مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی شبیر ہوں، مر کر بھی اثر چھوڑوں گا۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، مولا نے مامون رشید کی ولی عہدی قبول کی تھی۔ معلوم ہے نا، ولی عہد بنے تھے مولا ایک ظالم کے۔ میرے مولا، آپ یہ ظالم کی ولی عہدی کیوں قبول کر رہے ہیں؟ توجہ سنیے گا، آپ ساری رات بیٹھے رہے، امام رضا کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہونا چاہیے آپ کو، جشن میں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے آپ۔ میں بھی شبیر ہوں، مر کر بھی اثر، کٹ گیا سر تو سرے نو کے سنا، ظلم کے حق میں بھلا کھولی زباں کب میں نے، ہر قدم اپنا اٹھایا ہے پے رب میں نے، کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے، کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے، اے ستم اس لیے اپنایا ہے منصب میں نے۔ مولا نے آخرکار منصب کیوں اپنایا ہے؟ ظلم کے حق میں بھلا کھولی زباں کب میں نے، ہر قدم اپنا اٹھایا ہے پے رب میں نے، کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے، اے ستم اس لیے اپنایا ہے منصب میں نے، اب کھلے عام شیاطین پر لعنت ہوگی اور تیرے ہی گھر میں تیرے دین پر لعنت ہوگی۔ اب کھلے عام شیاطین پر، اب آخری بند اور آپ سے اجازت، اب کھلے عام ظلم کے حق میں بھلا، اب کھلے عام شیاطین پر لعنت ہوگی، تیرے ہی گھر میں تیرے دین پر لعنت ہوگی۔ ہم سے مقابلہ کر رہے، فکر بھی پست، نظر پست ہے، معیار بھی پست، فکر بھی پست ہے، معیار بھی، فکر بھی پست، نظر پست ہے، معیار بھی پست،
لفظ بھی پست ہیں، خود بات کی گفتار بھی پست، قول بھی پست ہے، افعال بھی، کردار بھی پست. کم نسب چپ کہ تیرے گھر کی ہے دیوار بھی پست. اب میں یہ لکھنؤ کی زبان کسے سناؤں، کسے سمجھاؤں، کسے بتاؤں؟ کم نسب چپ کہ تیرے گھر کی ہے، کم نسب چپ، فکر بھی پست، نظر پست ہے، معیار بھی پست، لفظ بھی پست ہے، خود بات کی گفتار بھی پست، قول بھی پست ہے، افعال بھی، کردار بھی پست. کم نسب چپ، یا علی، کم نسب چپ کہ تیرے گھر کی ہے دیوار بھی پست. ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے، ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے. ہم ہیں وہ جن کی صداؤں میں خدا بولتا ہے. ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے. ہم ہیں وہ جن کی صداؤں میں جان کر بھی نہیں پہچاننے والے سن لیں، لعنتیں سن کے برا ماننے والے سن لیں، تیغ الفاظ کی بھی تاننے والے سن لیں، خون شبیر سبک جاننے والے سن لیں. میرے دوستو، اس مصرعے کی میں وضاحت نہیں کر سکتا. جو اس وقت پوری دنیا میں عالم ہو رہا ہے، جو ماحول ہے، خدا خیر کرے. جان کر بھی نہیں پہچاننے والے سن لے، لعنتیں سن کے برا ماننے والے سن لے، تیغ الفاظ کی بھی تاننے والے سن لے، خون شبیر سبک جاننے والے سن لے، خون شبیر سبک جاننے والے سن لے. خون شبیر کا غمخوار ابھی زندہ ہے اور آخری حیدر کرار ابھی زندہ ہے. خون شبیر کا غمخوار ابھی زندہ ہے، آخری حیدر کرار